بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑے بڑے علماء کرام اور امامین ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ تو سورۃ مائدہ آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ ڈھونڈو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی جہاد بن نفس کے ساتھ جہاد کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 118، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ لگے رہو۔ تو سچے لوگ اولیاء کرام ہیں، ان کے ساتھ لگنے کا طریقہ وہی ہے جو بڑے بڑے بزرگ کرتے گئے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ میرے جو انعام والے بندے ہیں ان کے راستے پہ چلو، اور انعام والے بندوں کا فرمایا کہ نبیین، صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، سورہ نساء آیت نمبر 69، یعنی میرے نام والے بندے کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید اور صالحین ہیں، تو ان کے راستے پہ چلو، تو یہ تمہارے بہت اچھے دوست ہیں۔ اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نساء آیت نمبر 59، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صاحب حکم یعنی ولی کی، جو ولی آپ میں ہے، جو تم میں سے ہے، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ تو اس میں سورۃ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں جیسے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اسی طرح اطاعت کرو، اور پھر جو صاحب حکم تم میں موجود ہے اللہ کا ولی، اس کی بھی اسی طرح اطاعت کرو۔ تو اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں کہ جس دن سب لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، یعنی اماموں کے ساتھ بلائیں گے، تو پیشوا اور امام وہی ہیں جن سے کسی کی عقیدت ہو۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ فتح میں فرماتے ہیں تحقیق وہ لوگ کہ بیعت کرتے ہیں تجھ سے سوائے اس کے نہیں کہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، ہاتھ اللہ کا آپ کے ہاتھ کے اوپر غالب ہے، بس جس نے عہد توڑا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس نے وفا کی اس نے عہد کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے سورۃ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق راضی ہوا اللہ مومنین سے جس وقت کے بیعت کرتے تھے تجھ سے نیچے درخت کے، پس جانا جو کچھ بیج دلوں ان کے تھا، پس اتاری تسکین اوپر ان کے اور ثواب دیا ان کو فتح نزدیک کا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ بیعت کا مقصد، بیعت کا مطلب اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں جنہوں نے اے نبی تیرے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو ان سب آیات قرآنی میں بیعت کے بارے میں ہی سارے احکام ہیں کہ بیعت کرو بیعت کرو، کتنی جگہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ آگے حدیث پاک میں دیکھتے ہیں مشکوٰۃ شریف جلد اول میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ اس نے علم سیکھا، اس کو سکھایا، قرآن پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ حشر میں اس کو بلائے گا، اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، تو جب وہ معلوم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا عمل کیا ان میں؟ کہے گا میں نے علم سیکھا اور اس کو سکھایا، اور تیری راہ میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا
کہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، پس تحقیق کہا جائے گا کہ اسے منہ کے بل کھینچ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس طرح دیکھیں اب یہ سب چیزیں جو ہیں کس بارے میں ہیں کہ علم سیکھنا ہے تو کس لیے، بیعت کرنی ہے تو کس لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون کون سی دو خصلتیں ہیں؟ کہ ایک تو اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، دوسرا اسے دین میں سمجھ نہیں ہوگی، یعنی قرآن و حدیث جو کچھ فرمائیں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آگے کعب بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم طلب کرے کہ اس کے ساتھ علماء سے فخر کرے یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے یا اس کے ساتھ لوگوں کے منہ اپنی طرف متوجہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ یعنی اس نے جو کچھ بھی کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، اس نے فخر کے لیے کیا یا لوگوں کو حیران کرنے کے لیے کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علم سیکھے ایسا جس سے اللہ کی رضامندی تلاش کی جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے اللہ کی رضامندی کی خاطر علم حاصل نہیں کیا تو وہ جنت کی بو بھی نہیں پائے گا۔ تو اس طرح آگے اللہ تبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی عقل کے ساتھ کہا پس چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، اور آپ نے فرمایا جس نے قرآن میں بغیر علم کے بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں کر لے۔ اس کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 طریقوں پر اتارا گیا ہے، ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے، اور اس کی ہر حد کے لیے خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ مغالطہ دیتے ہیں، حدیث پڑھ کر یا قرآن کی آیت پڑھ کر مغالطہ دیتے ہیں، اس سے سرکار نے منع فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہی سے گمراہی پھیلانا یا گمراہ ہونا دونوں ہی بری باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھئی سورت صفحہ 71 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 برس کے بعد ایک آدمی بھیجتا ہے جو اس کے لیے اس دین کو یعنی دین اسلام کو تازہ کر دیتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو غوث کتب یا ابدال کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دین اگر سریا میں بھی پہنچ جائے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اس کو وہاں سے بھی کھینچ کر تازہ کر دیں گے، زندہ کر دیں گے دوبارہ۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات جو ہیں، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کیا، اور میں مجھ سے شر کے متعلق سوال نہ کرو بلکہ مجھ سے خیر کے متعلق دریافت کرو۔ 3 بار آپ نے یہ کلمات فرمائے، پھر فرمایا خبردار بروں کے بدترین برے علماء ہیں، بروں کے بدترین برے علماء ہیں اور نیکوں کے بہترین بھلے علماء ہیں۔ یعنی جو لوگ
نیک ہیں، نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو انعام والے بندے ہیں، ان کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو برے لوگ ہیں، جو نبیوں پہ بھی اعتراض، ولیوں پہ بھی اعتراض، تو ان علماء کو آپ میں وہ بہت برے لوگ ہیں، بہت برے علماء، بدترین برے علماء ہیں، تو ان کو اختیار کرنے بھی والے بھی پھر اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس طرح پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علم دو ہیں، ایک علم دل میں ہے، یہ علم نافع ہے، اور ایک علم زبان پر ہے، یہ ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن یاد رکھے ہیں، ان میں سے ایک میں نے تم میں پھیلا دیا، اور دوسرا اگر پھیلاؤں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں گے۔ اس طرح اب اس میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دوسرا علم جو ہے یہ بادشاہوں کے بارے میں ہے، تو بادشاہوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ وہی علم ہے جو ان سے منصور قدس سر العزیز سے ظاہر ہوا، تو لوگوں نے اس کو پھانسی دے دی، اور ان کو پھر ان کا گلا کاٹا، ان کے ساتھ کیا کیا کیا، کیونکہ ان سے ان الحق کا جملہ جو ظاہر ہوا تھا، اللہ کا بھید ظاہر ہوا تھا۔ تو اس علم کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرا علم ظاہر کریں گے تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح آگے علی علیہ السلام سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن کی رسم رہ جائے گی، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، اور حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور اس وقت کے جو علماء ہوں گے، آسمان کے نیچے ان سے بدترین مخلوق اور کوئی نہیں ہوگی، انہی میں فتنہ نکلے گا، انہی میں واپس چلا جائے گا۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اب قرآن و حدیث کی روشنی میں کن لوگوں نے بیعت کی، کن لوگوں نے بیعت نہیں کی، کون سے لوگ انعام والے بندوں کے راستے پہ چلے اور کون لوگ نہیں چلے۔ اب اولیاء کرام کے تو سب ثبوت ملتے ہیں، جس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے پیر و مرشد ابو سعید بن مبارک مخزومی سے بیعت ہوئے تو غوثیت کے درجے کو پہنچ گئے۔ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سر العزیز اپنے پیر و مرشد سری سکتی قدس اللہ سر العزیز سے بیعت ہوئے تو آپ دیکھ لیں کس قدر مراتب کو پہنچے۔ اسی طرح آپ اپنے ہندوستان میں دیکھ لیں، خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز جو ہیں اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت ہو کر فیض و برکت حاصل کیا تو رسول ہند کا خطاب پایا، اور کس قدر تبلیغ ہوئی لوگوں میں، اور کتنے لاکھوں لوگ ان سے فیض و برکت حاصل کر کے ولایت کو پہنچے۔ اب سب یہ جو انعام والے بندے ہیں ان کا تو یہی راستہ ہے۔ اور امام کا لفظ جو ہے، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، امام ہیں، کہ جوانان جنت کے یہ سردار ہیں۔ تو وہ امام ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ عہدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ظاہر فرمایا کہ یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت میں سارے ہوں گے ہی جوان، جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، من کن تو مولا حاضہ علی مولا۔ تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا فرمایا اور امامین کو امام فرمایا۔ تو یہ تو اللہ کے رسول نے ان کو امام فرمایا، اور اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کو مولا فرمایا کہ یہ سب امت کے مولا ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے مولا ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں انہوں نے امام کا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ امام بخاری صاحب، تو بھائی اس کو امام نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کتنی حدیثیں لکھ لے تو وہ امام ہو جائے گا،
نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی اشارہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ امام فرما رہے ہیں، پیشوا فرما رہے ہیں، تو وہ اولیاء کرام کو فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو کسی ولی کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا۔ اب یہ جو قرآنی آیات میں نے عرض کی ہیں اور احادیث مبارکہ جو عرض کی ہیں، تو اس میں دیکھ لیں بھائی، انہوں نے بہت حدیثیں جمع کی، کچھ روایتیں صحیح بھی ہیں، کچھ روایتیں غلط بھی ہیں۔ تو اب ان کو امام کا جو مرتبہ یہ علماء کرام نے خود مقرر کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم، ان کے بارے میں بھی دیکھ لیں بھئی، یہ تو کسی سے بیعت ہوئے ہی نہیں، انہوں نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو یہ امامت کا جو مرتبے والا امام ہے وہ تو امام حسین علیہ السلام یا آگے جو اہل بیت ہیں، جو اللہ کی معرفت کو پہنچے، جن کو وہ مراتب نصیب ہوئے جو جس طرح بزرگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ پہلے اماموں سے وہ انہوں نے بیعت کی، پھر ان میں فنائیت کی، جس کو فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا درجہ کہتے ہیں۔ تو وہ مراتب ان کو نصیب ہوئے، تو اس لیے ان کو بھی امام کہتے ہیں۔ پھر اہل بیت کے بعد جو اولیاء کرام ہیں، انہوں نے بھی انہی کا راستہ اختیار کیا، ان کے راستے پہ چلتے رہے، تو ان کو غوث، قطب، ابدال، ایسے مراتب، امام الانبیاء، رہنما اولیاء، اس طرح کے مراتب اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیے، جو بعد میں آنے والے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ تمہارے پیر و مرشد جو ہیں ان کا یہ مرتبہ ہے۔ جس طرح خواجہ غریب نواز کے بارے میں خواجہ قطب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ یہ تمہارے پیر و مرشد جو ہیں یہ محبوب رب العالمین ہیں۔ اس طرح اب دوسرے ولیوں پہ ان کا اظہار ہوتا ہے، تو ان کا جو ہے یہ اب دیکھ لیں ان کے بارے میں کہ بھئی یہ کہیں اللہ رسول کی طرف سے تو یہ ہے نہیں۔ یہ عقائد جو ان کے بارے میں کہتے ہیں، تو جب قرآن و حدیث میں نے درج کر دی ہیں، عرض کر دی ہیں، یہ قرآنی آیات بھی اور حدیث بھی، تو ان کی روشنی میں میرے بھائی سب دیکھ لیں کہ بھئی ان لوگوں نے کسی بزرگوں سے رابطہ ہی نہیں کیا، اس لیے یہ ولایت کو نہیں پہنچے۔ نہ ہی امام ابو حنیفہ، امام حنبل، یہ چاروں جو فقہ کے امام ہیں، انہوں نے کسی اللہ کے کامل ولی سے بیعت نہیں کی۔ اور جو سرکار فرما رہے ہیں جس نے کسی کی بیعت نہیں کی وہ جہالت کی موت مرے گا۔ تو اب اس طرح جو ساری جو حدیث میں نے عرض کی ہیں ان کی روشنی میں خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ صرف علماء تھے یا اولیاء کرام تھے۔ صرف علماء کرام تھے، اولیاء کرام کے ساتھ انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا کسی نے بھی۔ یہ جتنے بھی امام علماء کرام بیان کرتے ہیں انہوں نے کسی اللہ کے ولی سے رابطہ نہیں کیا۔ تو ولیوں سے ولایت ملتی ہے، مولویوں سے مولوی بنتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔